हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज व्लॉग में हम बेसिकली आज मैंने सुबह उठ के व्लॉग नहीं बनाया, मैं सुस्ती से छाई हुई थी। तो शाम में कुछ काम से बाजार जाना था और ये हमारा बाजार का सफ़र शुरू हो चुका है। हम जा रहे हैं बाजार और यहाँ पे ये कबीर है और ये मुझे कह रहा था कि मुझे दो, मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगा और ये अपने अंदाज में आप लोगों को बता रहा है कि हम जी व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं। और ये कुछ बातें मुझसे कर रहा था कि इस तरह से व्लॉग करेंगे और मुझे व्लॉग में लाया करो और मैं व्लॉग करूँगा ना। तो ये बाज़ार में एंटर हो गए हैं और रश आप लोग देख सकते हैं क्योंकि क्रिसमस के दिन है और बाज़ारों में रश होता है। और यहाँ पे कैमरा उल्टा सीधा कुछ समझ नहीं आ रही थी, इतना रश था। जब हम रश में से 2-2.5 घंटे बाद निकले बाहर तो कुछ इस तरह के हालात थे। फिर थोड़ी देर बाद मुझे पता लगा कि कैमरा तो मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है और जी ये देखें जी कैमरा मेरा सीधा हो गया। और अब हम जा रहे थे बाज़ार में, छोटे मोटे दो ही काम थे। बेसिकली जो है एक सूट के साथ लेसेस वगैरह मैच करनी थी और नलकियाँ लेनी थी। तो हम जी चले गए लेसेस वाली शॉप पे और यहाँ पे हमने आके अपनी लेसेस वगैरह मैच की, या दो चार जो छोटे मोटे काम थे अपने वो वाइंड अप किए। और यहाँ पे कबीर मासूम सी शक्ल बना के कह रहा था कि मुझे समोसा खिलाने लेके जाओ, मैं खाऊंगा। और हम कबीर को फिर समोसा खिलाने ले आए। तो यहाँ पे ये बात कर रहा था, बता रहा था कि मैं जो हूँ यहाँ पे आया हूँ समोसा खाने और अपनी गेम एंजॉय कर रहा हूँ साथ। और फर्दर आगे जी मैं वीडियो बनाने में बड़ी सुस्त हूँ और जिस टाइम समोसा हमारे पास आया तो मैं वीडियो नहीं बना सकी। और ये हमने रवानगी अब कर लिया अपनी घर की तरफ को। अब हम घर की तरफ जा रहे थे क्योंकि घर जाके और भी काम करने थे, मज़ीद काम करने वाले थे घर के, मतलब खाना बनाना और भी काफ़ी काम थे जो करने थे मैंने। तो इसलिए फिर हम फटाफट घर आए। घर आते ही जिस टाइम मैं घर पहुंची तो 7:15 ऑलरेडी हो चुके थे और अमूमन 8:30-9 बजे तक गैस चला जाता है। और बस यही थी कि जल्दी जल्दी जाना है, पहुंचना है और खाना बनाना है। जब मैं आप देखिएगा अभी मैं जब घर के अंदर एंटर होंगी तो एंटर होते ही मैं देखूंगी भाई एक अपने काम पे लगा हुआ था, दूसरा नमाज पढ़ रहा था। और इनको मैंने ला के दिखाया कि जी हम ये सामान लेकर आए हैं और ये आके भी बता रहा था कि हम ये करने गए थे। उसके बाद आके मैं बैठ गई थी, थके हुए थे, टाइम की फुल शॉर्टेज थी। और ये जी मैं खाना बना के वापस आई हूँ तो कबीर मुझे कह रहा था कि ये देखिए मैं क्या कुछ बना के दिखाता हूँ गाइस आपको। और ये बना रहा है कॉपी के ऊपर ना कुछ लिखेगा और मैं बल्कि आपको बताती हूँ, मुझे कह रहा था कि मैं 0 लिखूंगा बल्कि आगे आपको शो भी हो जाएगा। और ये अभी कह रहा था कि देखें एक 0 बना लेंगे, दूसरा 0 बना लेंगे, ये फिर इन 0 पे मैं एक और 0 बनाऊंगा और फिर इस तरह से मैं करके एक ड्राइंग बना लूँगा जो एक बच्चे की होगी। तो मैंने उसको बोला कि ये ड्राइंग तो लबूबू डॉल की तरह लग रही है ना, ये देखें अभी ये 0 बना रहा है। और बस आजकल के बच्चे वीडियो देखते रहते हैं, वीडियो देखते के उस चीज़ों को, उस तरह की चीज़ों को, उस तरह की बातों को बोलते रहते हैं, बहुत मज़े की बातें करते हैं। किसी दिन मैं अपने वॉइस ओवर में भी इसको लेके आऊँगी। बेसिकली ये शाम में हमारे साथ नहीं होता तो इसलिए मैं इसको वॉइस ओवर में नहीं लेके आ सकती ना। तो ये मुझे बना के कार्टून दिखा रहा था कि ये देखो मैंने लड़का बना दिया है, एक बच्चा बना दिया है। और गाइस ये दिखा वैसे बेसिकली आप लोगों को राय कह रहा था गाइस ये देखें एक 0 आप बनाएंगे, दूसरा 0 बनाएंगे तो इस तरह से ये बच्चा बन जाएगा। तो ये देखें जी ये आपको लोगों को बच्चा दिखाया जा रहा है। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अपने घरों में खुशबाश हंसते मुस्कुराते होंगे। हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, चाहे थोड़ा हो ज़्यादा हो, हर चीज़ पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है जी कि हमारा दिन भी बहुत मसरूफियत के साथ अच्छा गुजर गया और बाहर का भी एक आधा काम था वो भी हम वाइंड अप करके आ गए। उसके बाद जी हमारा खाना तैयार था, खाना लग चुका था और ये जी मैं अपना खाना खा रही हूँ। दाल चावल बने थे और दाल चावल बगैर सलाद के तो मज़ा नहीं आता, फिर दाल चावलों पे मैंने डाला सलाद और इसको किया एंजॉय। अब हो गया है रात का टाइम तो इसलिए मैं अब सो के ब्लॉग अपलोड करूँगी और उसके बाद सो जाऊँगी। तो इंशाल्लाह ताला सुबह फजर टाइम होती है मुलाकात हमारी नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश आबाद रहे अपने अपने घरों में। हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम। आ जाते हैं आगे से अपनी स्टोरी की तरफ क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि हम स्टोरी भी शेयर किया करेंगे आप लोगों के साथ। मेरे पास 4 से 5 कहानियाँ इकट्ठी हुई हैं लोगों की ज़िंदगी की कहानियाँ। और ये आज की जो कहानी है ये एक
لڑکی ہے جو لاہور کے پاس، تو اس کی یہ سٹوری ہے کرتی ہے، جو سٹوری میں آپ لوگوں کے ساتھ اب شیئر کرنے لگی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سٹوری کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ جو لڑکی ہے اس کا کہنا یہ تھا، نام میں اس لیے نہیں لے رہی کیونکہ ہر کسی کی پرائیویسی ہوتی ہے، مجھے ان کی طرف سے اجازت نہیں ہے، جس کی طرف سے نام لینے کی اجازت ہوگی اس کا میں نام لے کے سٹوری شیئر کروں گی۔ تو بیسیکلی اس طرح سے ہے کہ لڑکی گاؤں سے بلانگ کرتی تھی، یونیورسٹی پڑھنے کے لیے اس کا ایڈمیشن ہوا سرگودا یونیورسٹی میں، تو وہ ہاسٹل میں رہتی تھی۔ اب جب ہاسٹل میں لڑکیاں رہتی ہیں اور پھر یونیورسٹی میں ساتھ آپ کی کو ہوتی ہے، لڑکے بھی ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایک دوسرے کو انٹریکشن ہو جاتا ہے، آپ کو کوئی اچھا لگنے لگتا ہے، دوسری طرف سے بھی کوئی اچھا لگنے لگتا ہے۔ تو اس طرح سے لڑکی کی پہلے انگیجمنٹ ہوئی تھی اپنی خالہ کے گھر، لیکن ان کے آپسی معاملات کی وجہ سے کچھ ایشوز ہو گئے جن کی وجہ سے نا ان کی خالہ لوگوں نے منگنی توڑ دی اور بالکل ہی رشتہ وغیرہ بھی توڑ دیا، کوئی آنا جانا بھی ختم کر دیا۔ اب لڑکی نے نا وہاں پہ یونیورسٹی میں نکاح کر لیا لڑکے کے ساتھ۔ اس نے کہا جی ہم حرام ریلیشن شپ میں نہیں رہتے، نکاح کر لیتے ہیں۔ اب ان کی طرف سے تو یہ تھا کہ ہم حرام ریلیشن شپ میں نہیں رہیں گے، نکاح کر لیں گے، لیکن وہ نکاح بھی چھپ کے ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ مطلب پیرنٹس نے سے چھپ کے ان لوگوں نے نکاح کر لیا۔ اب جب یونیورسٹی ختم ہوئی، ختم ہونے کے بعد جب سارا کچھ اپنے اپنے گھروں کو گئے، مطلب وہاں پہ ہاسٹل میں بھی اکٹھے رہے، گھر لے کے رہے، باہر گھومنے جانا آنا سب کچھ ہوا، تو کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ تھا اس میں کوئی روک ٹوک نہیں تھی نا۔ اب جب یونیورسٹی ختم ہو جاتی ہے تو لڑکی اپنے گھر چلی جاتی ہے، لڑکا اپنے گھر جاتا ہے، لڑکی لڑکے کو کہتی ہے کہ تم رشتہ لے کے آؤ، کیونکہ نکاح پہ جس کے ساتھ پہلے نکاح ہوا دوبارہ نکاح ہو جاتا ہے۔ اب اس کو وہ لڑکے کو یہی کہتی ہے کہ ہم دوبارہ نکاح کریں گے، گھر نہیں پتہ لگنے دیں گے۔ اب لڑکا اس ٹائم پہ کہتا ہے کہ میں ابھی نہیں آ سکتا، 1 سال بعد آؤں گا۔ اب لڑکی اپنے گھر کسی طرح اپنی مدر کو بتاتی ہے کہ بھئی میں ایسے کسی کو پسند کرتی ہوں، یہ نہیں بتاتی کہ میں نے نکاح کیا ہوا ہے، یہ بتاتی ہے کہ میں ایسے کسی کو پسند کرتی ہوں اور وہ رشتہ لے کے آئے گا۔ تو جب لڑکا کہتا ہے کہ میں کچھ کام سے دبئی جا رہا ہوں بزنس کے سلسلے میں، تھوڑا بزنس اسٹیبل ہو جائے گا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آ کے تمہیں رخصت کرا کے اپنے گھر لے آؤں گا، اس طرح وعدے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اور وہ چلا جاتا ہے دبئی۔ اب جب لڑکا جاتا ہے دبئی ایک ایسی جگہ ہے کہ جس جگہ پہ انسان ترقی کرنا چاہے، محنت کر کے کمانا چاہے تو بہت شہرت بھی کما سکتا ہے، لیکن اگر بگڑنا چاہے نا تو سب سے بری جگہ بھی وہ ہے۔ وہاں پہ لوگ بگڑ بھی جاتے ہیں، جا کے نشے میں پڑ جاتے ہیں، لڑکیوں کے چکروں میں نشے اور یہ وہ، اور جو پیسہ زیادہ جن کے پاس ایک دم سے آ جائے نا، کیونکہ لڑکے کا بزنس تھا ٹریڈنگ کا، اب اس کے پاس ایک دم سے پیسہ اچھلا اور وہ غلط راستے پہ چل پڑا۔ اب جب لڑکا واپس آتا ہے تو یونیورسٹی کی کوئی پارٹی ہوتی ہے، اس میں سارے اکٹھے ہوتے ہیں لوگ، تو جب لوگ سارے مطلب ساری یونیورسٹی کے گروپ اکٹھے ہوتے ہیں تو جب لڑکی لڑکے سے ملتی ہے تو اس کو نا ہلکی سی کوئی غلط چیز فیل ہوتی ہے، بٹ اب وہ لڑکا اس ٹائم پہ ڈرنک کر کے آیا ہوتا ہے اور اس کو کھڑے اسی ٹائم جو ہے طلاق دے دیتا ہے۔ تو اس چیز سے دیکھیں یہ سبق ملتا ہے کہ اس طرح لڑکیاں چھپ کے تو بڑے آرام سے نکاح کر لیتی ہیں، بعد میں کوئی اس طرح جب ڈیورس ہو جاتی ہے، اب لڑکی کے پیرنٹس اس کا رشتہ دوبارہ کہیں پہ پکا کرتے ہیں، اور اس کو یہی ڈر ہوتا ہے کہ یار میری تو طلاق ہوئی ہے اور عدت پوری نہیں ہوئی فل فوری، کیونکہ یونیورسٹی ختم ہوتی ہے ہمارے پاکستانی معاشرے میں، جس ٹائم بچیوں کی یونیورسٹی ختم ہو جاتی ہے تو اسی ٹائم پیرنٹس کو ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا اپنی بچی کی شادی کریں کسی اچھے گھر میں۔ تو اسی طرح سے اس کے پیرنٹس کو بھی یہی ٹینشن تھی، یہی فکر تھی، اور اس کے پیرنٹس اچھا رشتہ دیکھتے ہیں، اور جس دن لڑکی کو ڈیورس ہوتی ہے اسی دن لڑکے والے دیکھنے آتے ہیں۔ اب ان لڑکے والوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ ہمیں نکاح دیں جو ہے اسی 1 ویک کے اندر، کیونکہ وہ لڑکا بھی اسٹڈی پہ پڑھنے کے لیے آسٹریلیا جا رہا ہوتا ہے، جس سے اس کی منگنی ہو رہی ہوتی ہے۔ اب لڑکی گھر میں بھی نہیں بتا سکتی کہ ایسے میرے ساتھ یہ سب ہوا ہے۔ اب لڑکی نے اپنی صرف ایک دوست کو پتا تھا، خیر اس ٹائم پہ تو لڑکی اپنی امی کو بتا کے، کیونکہ مائیں ہوتی ہیں نا اس بچیوں کی عزت پہ پردہ ڈال دیتی ہیں، وہ اپنی ماں کو بتاتی ہے، اور اس کی ماں اس کی پھر والد کو بتا کے
پھر وہ پیرنٹس ہیں نا، انہوں نے اپنی بچی کی عزت پہ پردہ ڈال کے ان سے ٹائم لیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں نہیں ہم آپ کو 3-4 ماہ بعد انشاءاللہ تعالیٰ بچی کا نکاح دیں گے، اور اس طرح سے اس کا دوسری جگہ نکاح ہوتا ہے۔ تو آج کل کی لڑکیاں جذبات میں آ کے اس طرح کر تو لیتی ہیں، لیکن لڑکوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، کیونکہ جب لڑکے باہر چلے جاتے ہیں، اسٹڈی فیز میں ہوتے ہیں، جب یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، تب ان کے جذبات اور ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب پریکٹیکل زندگی میں آتے ہیں نا، تب پھر وہ لڑکا جو مرد نہیں ہوتا نا، وہ پھر اسی طرح سے کرتا ہے کہ وہ آپ کو بعد میں آ کے بیچ راستے میں چھوڑ جاتا ہے اور غلط چیزوں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو سب سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی جو کریں، اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا ہر کوئی کا حقدار ہے، لیکن جو کریں اپنے پیرنٹس کو، اپنے فیملی کو، اپنی ہر چیز کو ایک دفعہ سامنے لائیں، ایک دفعہ اپنے پیرنٹس کے بارے میں سوچیں، اپنے بہن بھائیوں کے فیوچر کے بارے میں سوچیں، اپنے فیوچر کے بارے میں سوچیں، سوچ سمجھ کے اس راستے کو اپنائیں جو راستہ آپ کے لیے سب سے بہترین ہو، نہ کہ اس راستے پہ چلے جس راستے پہ آپ کو ستارے نظر آ رہے ہوں اور اس ستاروں کے 2 قدم کے بعد آپ کے لیے ایک اندھیری رات ہو۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں جس لڑکی کے ساتھ اتنا سب ہوا ہو، کیا وہ اس پرانی فیز سے فوراً نکلتی اپنی نئی شادی شدہ زندگی کو اچھے سے نبھا پائے گی؟ اور یہ بڑی تازہ کہانی ہے، یہ بہت تازہ سٹوری ہے، میں نے آپ لوگوں کو بہت شارٹ کر کے بتائی ہے کیونکہ ویڈیو پھر بہت لمبی ہو جانی تھی، اور میں نے اس کو جتنا شارٹ ہو سکتی تھی اتنا شارٹ کر کے بتائی ہے۔ مین میسج یہ ہے کہ جذبات میں آگے قدم نہ اٹھائیں، ہر چیز کو وقت دیں، سوچیں سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہوتا ہے، اور وہ چیزیں اپنے مقررہ وقت پہ ہونے دیں، نہ کہ اس سے پہلے خود جب ہم پہل کرتے ہیں تو پھر اسی طرح ہمارے راستے میں بھی کوئی نہ کوئی رکاوٹیں آتی ہیں۔ تو چیزوں کو ٹائم دیں، وقت دیں، انشاءاللہ تعالیٰ ساری چیزیں خود بخود ہی بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جی یہ تھی ہماری آج کی سٹوری، باقی سٹوریز کو تھوڑا سا لمبا کر کے کریں گے، ایک سیپریٹ ویڈیوز بنایا کریں گے، سیپریٹ ان چیزوں پہ میں سٹوری کی ویڈیو سیپریٹ بنایا کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، خیال رکھیں۔